جو آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے سے لوگ جو ہیں وہ گدھے سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے آئے ہیں، اور آج بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں پہاڑی علاقوں میں، دور افتادہ جگہوں پہ، کہ جہاں گدھے کے علاوہ اور کوئی سواری کم ہی کارگر ہوتی ہے یا اویلیبل ہوتی ہے۔ بچوں، گدھا بہت مضبوط جانور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا سخت جان بھی ہے۔ یہ نہ صرف انسان کے لیے سواری کا کام کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک لوڈنگ ٹرالی کا کام بھی کرتا ہے۔ مینس صرف انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر نہیں جاتا بلکہ ان کے ساز و سامان کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے روزگار کے ذریعے سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ جیسے لوگوں کے پاس گدھا گاڑی ہوتی ہے جسے ہم ہائر کر کے اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو گھوڑا اور زیبرا، یہ دو جانور ایسے ہیں جن کے ساتھ گدھے کا خاندانی تعلق ہے، یعنی گدھے کا خاندان گھوڑے اور زیبرے کا خاندان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن گھوڑا قد میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے، زیبرا بھی بڑا ہوتا ہے، جبکہ گدھا جو ہے وہ قد میں تھوڑا سا ان سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کھانے میں گدھے کو بچوں گھاس پسند ہے۔ ایک بڑی مزے کی بات ہے اور وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گدھا بہت ذہین جانور ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف ہے۔ یہ بہت ذہین جانور ہے، یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جگہیں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ پہچانتا ہے۔ اس کی یادداشت بڑی تیز ہوتی ہے، اور یہ بڑا سوشل جانور ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، دوستی کرتا ہے، دوست تلاش کرتا ہے، ساتھی تلاش کرتا ہے، اور تنہا رہنا اس کو قبول نہیں ہوتا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بڑا خوش رہتا ہے، ان سے گپ شپ کرتا ہے، گپیں مارتا ہے، اور گدھے ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اگر کبھی گدھے کو تنہا رہنا پڑ جائے تو بچوں یہ تنہائی اس کو موت تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اسے تنہائی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا، ایک بات اور جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ کہ عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمار۔ الوے والا جو ہے میم الف اور رے، حمار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک نیا لفظ آپ نے سیکھ لیا۔ اچھا بچوں، اس کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، شریکنگ ساؤنڈ۔ ایون صحرا میں 60 مائلز 60 میل کی دوری سے بھی گدھے ایک دوسرے کی آواز کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں گدھے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ گدھا ایک ایسا جانور ہے جو کہ تمام زیادہ تر انسان اس سے واقف ہیں، ان کے آس پاس ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ آج ہمیں سیکھنا ہے، اور وہ بہت عام بات ہے سیکھنے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کریم میں گدھے کی آواز کا تذکرہ کیا ہے بچوں، اور اس کی آواز کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ اس طرح سے ہیں، اور اپنی آواز پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ کیوں بچوں؟ کیونکہ گدھے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، شریکنگ ساؤنڈ، سماعت پہ بوجھ ہوتی ہے، اور اس میں بہت ترقی ہوتی ہے، پورا زور لگا کے بولتا ہے، اور جب اتنا زور لگا کے بولتا ہے تو اس کی رگیں گردن کی پھول جاتی ہیں، آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں، دانت باہر نکل آتے ہیں، ایون سانس بھی پھول جاتی ہے۔ اور جب یہ بولتا ہے
تو چپ نہیں کرتا، کسی کی سنتا بھی نہیں، بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ بچوں اسی طرح انسان بھی جب کبھی چلانے لگتا ہے تو وہ بھی گدھے سے کچھ کم معاملہ نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے ذریعے سے ہمیں یہ اخلاق سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ناپسندیدہ طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، خاص طور پہ وہ طریقے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی، ہمیں بولنا سکھایا، اور آواز کا ایک والیوم ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم چاہیں تو بہت زور سے بولیں، چیخنا شروع کر دیں، ہم چاہیں تو آرام سے بولیں، اور اپنے اس والیوم کو عقل کے ساتھ استعمال کریں۔ ہم نے سرگوشی کرنی ہے، کب ہم نے بلند آواز سے بات کرنی ہے۔ بچوں گدھے کا جو والیوم ہے نا وہ تو فکس ہے، وہ تو اسے کم نہیں کر سکتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو ہمارا والیوم ہے آواز کا وہ ہمارے اختیار میں، اس کا اتار اور اس کا چڑھاؤ یہی دراصل انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ خوبصورت گفتگو، نرم لہجہ، سلجھی ہوئی بات، اچھی آواز انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں جب بولتے تھے نا تو آپ عام انسانوں کی طرح سے تیز تیز بول کے بات ختم نہیں کر دیتے تھے، بلکہ آپ کا ہر لفظ واضح ہوتا تھا، آپ کی بات واضح ہوتی تھی، اور اتنی واضح آپ بات کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ غور سے سن رہا ہے تو اس کی ذہن نشین ہو جاتی تھی، اور ٹھہر ٹھہر کے اس طرح سے آپ گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے ورڈز گننا چاہے تو وہ گن سکتا تھا، اور جو اہم باتیں ہوتی تھی وہ رسول اللہ 3 دفعہ بھی فرمایا کرتے تھے، 3 دفعہ ان کو دہرایا کرتے تھے تاکہ سننے والے کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے بچوں کہ جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 3303 اس کا نمبر ہے۔ تو جب ہم گدھے کی آواز سنیں تو ہمیں کیا کہنا ہے جو سنت سے ثابت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہنا ہے بچوں؟ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شیطان مردود سے بچنے کے لیے خود کو کس کی پناہ میں دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں، کہ وہ ہمیں اس سے بچا لے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جناب آج کی ہماری قرآن سٹوری یہی تھی۔ اس سے ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور جب بولنے کی ضرورت ہو تبھی بولنا چاہیے، ہر وقت اور بلا ضرورت بولنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہماری گفتگو واضح ہونی چاہیے تاکہ جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ میں بھی آئے اور سنائی بھی دے۔ منہ میں ون نہیں کرنا، اتنا آہستہ نہیں بولنا کہ دوسرے کو سنائی نہ دے، اور اتنا زور سے بھی نہیں بولنا کہ دوسرے کے کانوں میں برا لگے۔ اور بچوں صرف خود ہی نہیں بولنا بلکہ دوسروں کی بات بھی سننی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ قرآن سکھا رہا ہے، کیونکہ گفتگو جو ہوتی ہے، اسپیچ جو ہوتی ہے، وہ انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو کو اور اپنے والیوم کو درست کرنا ہے، اور گدھے کی طرح نہیں بولنا کہ ہم چیخنے لگ جائیں یا پھر ہم مسلسل بولتے ہی چلے جائیں اور کسی کی بات نہ سنیں۔
جب بولنا ہے تو واضح اور ٹھہر ٹھہر کے بولنا